الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر اللہ نے جتنے بھی انسان بھیجے ہیں، یہ تمام کے تمام انسانوں کو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے. ہر انسان دنیا میں اللہ کے پاس جانے کے واسطے آیا ہے. دنیا کو اللہ نے کسی بھی انسان کے رہنے کی جگہ نہیں بنایا. انسان دنیا میں رہنے نہیں آیا بلکہ اللہ کے پاس جانے کے لیے آیا. ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم دنیا میں جو آئے اپنا واپسی کا ٹکٹ ساتھ لے کر آئے اللہ کے پاس سے. ہمیں معلوم ہے کہ جب بھی ماں کی گود میں بچہ آتا ہے فوراً اس کو سب سے پہلے واپسی کا ٹکٹ دیا جاتا ہے. اللہ نے عجیب نظام بنایا مسلمانوں کو سمجھانے کے واسطے کہ کسی بھی گھر کے اندر بچہ پیدا ہو، گھر وہ امیر کا ہو یا غریب کا، تاجر کا ہو یا مزدور کا، دیسی کا ہو یا ودیسی کا، کسی قوم کا، کسی برادری کا، کسی زبان کا، کسی ملک کا، کسی علاقے کا، اللہ نے یہ نظام بنایا کہ اس کو فوراً واپسی کا ٹکٹ دے دو اور اس کو یہ بات سمجھا دو کہ بندے دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ دنیا گزرگاہ ہے، یہاں سے تجھے جانا ہے. اللہ نے سلسلہ یہ بنایا کہ ایک کان میں اللہ نے اذان دلوائی اور دوسرے کان میں اللہ نے اقامت کہلوائی. یہ بچے کی پیدائش کے جو اذان اور اقامت ہے یہ ریٹرن ٹکٹ ہے اللہ کی طرف سے جو ہمیں دیا گیا ہے کہ کان کھول کے سن لو، تمہیں دنیا سے آنا ہے میرے پاس. ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اذان کے بعد وقت لگ رہتا ہے نماز کے کھڑے ہونے میں، لیکن اقامت ہونے کے بعد کوئی وقت کا انتظار نہیں ہوتا. اقامت ہوتی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. اللہ نے ہر مسلمان کو یہ بات سمجھائی کہ تمہارے نماز جنازہ کی اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی. کفن کے پھٹنے کی دیر ہے اور جنازے کی غسل کی دیر ہے. جنازہ جس وقت تیار ہو جائے گا فوراً نماز شروع کر دی جائے گی. نہ انتظار اذان کا ہوگا نہ انتظار اقامت کا ہوگا. ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی ہے کہ ہمیں دنیا میں جو اللہ نے یہ زندگی دی ہے موت تک کی، یہ زندگی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کے واسطے اللہ نے دی ہے. ہر ایک کو اللہ نے ایک زمانہ دیا ہے اپنی آخرت کے بنانے کے لیے اور آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے. کسی کو اللہ نے 30 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال کہ یہ وقت ہے تمہارے ہاتھ میں. اس وقت کو غنیمت جانو، مرنے کے بعد کی تیاری میں لگ جاؤ. تمہیں ضرور ایک دن میرے پاس آنا ہے اور اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے. اور مرنے کے بعد کی زندگی کا دار و مدار اس دنیا پر ہے کہ جو ہم تمہیں دے رہے ہیں. ابھی دنیا کے اندر تم جیسا کرو گے میرے پاس آ کے ویسا بھرو گے. دنیا کرنے کی جگہ بھرنے کی جگہ نہیں ہے اور آخرت بھرنے کی جگہ کرنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ نے دنیا کے میدان میں ہر ایک کو کرنے کا زمانہ دیا ہے اور آخرت کے میدان کو میں ہر ایک کو اللہ نے بھگتنے کا زمانہ دیا ہے. یہاں کرنا ہے وہاں بدلہ ملنا ہے. اللہ جل شانہ ہمیں اور آپ کو موت کے بعد کی فکر نصیب فرمائے اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کا شوق عطا فرمائے. ہم اپنی موت کو، اپنے کفن کو، اپنی قبر کو بھول کر زندگی نہ گزاریں. موت ایک ایسی چیز ہے جس کا آج تک کوئی انکار کرنے والا پیدا نہیں ہوا. اللہ کا انکار کرنے والے تو پیدا ہوئے اور آج بھی ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا کسی نے موت کا انکار کیا ہو. کسی بھی برادری کا، کسی بھی قوم کا، کسی بھی مذہب کا ہو، ہر ایک کو اس کا یقین ہے کہ مجھے ایک دن موت آنی ہے. موت کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے.
ہمارا ایمان یہ ہے کہ موت آنی ہے، معلوم نہیں کب آ جائے، اس کا وقت ہمارے اور آپ کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے۔ موت اچانک آتی ہے اور لے کے چلی جاتی ہے، آدمی کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں، آدمی دیکھتا رہ جاتا ہے۔ موت نہیں دیکھتی کہ جوان ہے ابھی بڈھا ہونے دو، کوارا ہے ابھی شادی ہونے دو، غریب ہے ابھی امیر ہونے دو، چھوٹا ہے ابھی بڑا ہونے دو۔ جب جس کی موت کا وقت آ گیا، ملکوت موت آئے گا اور لے کے جائے گا، وہ پوچھے گا نہیں کہ چلنا ہے کہ نہیں چلنا۔ میرے بزرگوں بھائیوں، ہم اور آپ ہر وقت اپنی موت کے لیے تیار رہیں، اور اس زمانے کے اندر تو موت اتنی کثرت کے ساتھ ہو رہی ہے، اللہ ہماری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ کہ آدمی گھر سے نکلتا ہے، گھر والے انتظار کر رہے ہیں کہ ابا سودا لے کر آئیں گے، خبر آتی ہے کہ ابا تو نہیں آ رہے لیکن ابا کا جنازہ آ رہا ہے۔ آدمی گھر سے نماز کے لیے نکلا ہے، گھر والے انتظار کر رہے ہیں نماز پڑھ کر آئیں گے، معلوم پڑا کہ نماز تو پڑھ لی لیکن اللہ کے پاس تشریف لے گئے، اب ابا کا جنازہ آ رہا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا کہ آگا اپنی موت سے کوئی بصر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، معلوم نہیں ملک الموت کب آ جائے اور کب ہمارے گلے کو دبا جائے۔ میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں، موت ایک ایسا جھٹکا ہے جو سب سے چھڑا دیتا ہے۔ جتنی محبت کرنے والے، جتنا دل دینے والے، جتنا چاہنے والے، جتنی محبت کے دعوے کرنے والے، یہ سب اپنے دعووں میں جھوٹے ہو جاتے ہیں موت کے بعد۔ مرنے کے بعد کوئی پسند نہیں کرتا یہ ہمارے پاس رہے، ہر ایک کا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی جلدی کرو، دیر کیا ہے۔ جو آ رہا وہ ایک ہی صدا لگاتا ہے، کیا دیری ہے، جلدی کرو۔ نانا آمیں، دادا آمیں، ابا آمیں، چچا آمیں، تایا آمیں، دادا آمیں، ایک ہی آواز، دیر کیا ہے، جلدی کرو۔ ہر ایک کو ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ جنازے کو جلدی گھر سے نکالو، باہر والوں کو چھوڑ دو، گھر کی عورتیں خود پریشان ہو جاتی ہیں رو رو کے کہ کب تک روئیں گے، جلدی لے کے جاؤ اس کو۔ ہمارے جنازے کے اٹھنے اور نکلنے کی تو دیر ہوگی، ان کے آنسو بند ہو جائیں گے، ان کا رونا بند ہو جائے گا، اب گھر میں ہنسی کا ماحول بن جائے گا۔ موت کے گھر میں کیا کیا باتیں ہوتی وہ ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ جنازہ بھی قبرستان گیا ہے اور یہاں ماشاءاللہ کھانے کی تیاری میں پورا مجمع لگ گیا ہے۔ دفن کر کے ہمیں واپس آئیں گے، آتے دیکھو تو دسترخوان تیار ہوگا، تشریف لائیے کھائیے، تشریف لائیے کھائیے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، مرنے کے بعد کی زندگی کیسی ہے جہاں کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں، کوئی ہمارے ساتھ جانے والا نہیں ہے۔ یہاں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اپنی موت، اپنی قبر، اپنی آخرت کی فکر نصیب فرما دے۔ ہم دنیا میں اپنی موت کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں، کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ مجھے مرنا بھی ہے، اللہ کے پاس جانا بھی ہے اور اپنی پوری زندگی کا اللہ کو حساب سنانا بھی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے، دیکھا بیٹی فاطمہ بہت رو رہی ہیں، بڑی اداس ہے۔ بیٹی کیا غم، کیوں رو رہی ہے؟ بولے ابا جان مجھے قبر کی یاد رلا رہی ہے کہ فاطمہ کو قبر میں جانا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ کان کھول کے سن لے، اس نشے میں نہ رہنا، میں امام الانبیاء کی بیٹی ہوں۔ بیٹی فاطمہ، یہ امام الانبیاء کی بیٹی کا رشتہ قبر میں کام نہیں آئے گا، بیٹی تیرا عمل تیرے کام آئے گا۔ کیسی پیاری بیٹی، کیسا ایمان، کیسے اعمال، کیسے اخلاق، کیسی پاکیزہ زندگی بیٹی کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں خوشخبری دے دی کہ جنت کی عورتوں کی سردارن سیدنا فاطمہ ہوں گی۔ کوئی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی جب تک کہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں تشریف نہ لے جائیں۔ لیکن کیسی فکر آخرت کی، ہم تو اپنی موت، قبر، آخرت کو بھول گئے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، زندگی کے اندر جتنا بگاڑ ہے اور زندگی کے اندر جتنی خرابیاں ہیں اور زندگی میں جتنی نافرمانیاں ہیں اور زندگی میں جتنا اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، یہ موت
موت کے بھولنے کی وجہ سے. اگر ہمیں یاد ہو کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، کیا مجال ہے اللہ کا بندہ جھوٹ بولے اللہ کی زمین پر؟ کیا مجال ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کو ناراض کرے اللہ کی زمین پر؟ آدمی ایک ایک بول بولے گا، بولنے سے پہلے تولے گا. اسی کس کا ہر بول موت کے وقت خون کے آنسو رلائے گا، یا اس کا ہر بول موت کے وقت میں اس کو ہنسائے گا. اس کی زبان کا ہر بول قبر کے اندر قبر کو جنت کا باغ بنوائے گا، یا قبر کے اندر جہنم کی آگ دہکوائے گا. ہم اور آپ دنیا میں آزاد نہیں ہیں. ہمارا بول معمولی نہیں ہے. آپ کی زبان سے بول ایسا بولتا ہے اللہ خوش ہو جاتے ہیں، جہنم کو حرام کر کے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں. آپ کی زبان سے بول ایسا بولتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، جہاں جنت سے دور جہنم کے قریب کر دیتے ہیں. میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے ہم اس کی نیت ارادے کریں. اپنے گھروں کے اندر موت کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ. ہمارے گھروں کے اندر، بازاروں کے اندر، دکانوں کے اندر موت کا مذاکرہ ہو. ابھی ہمارے گھر ایسے بن گئے اور ہم نے گھر کا ماحول ایسا بنا لیا، ہمارے گھر میں سارے تذکرے ہوتے ہیں، موت کا کبھی تذکرہ نہیں ہوتا. اگر بھولے سے زبان کی بچے کی زبان سے نکل جائے ماں مجھے مرنا ہے اللہ کے پاس جانا ہے، تو ماں مسلمان یوں کہتی ہے توبہ کر توبہ کر، اچھے بول بول، کیا بول رہا ہے. حالانکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے بہترین بول اپنی موت کو یاد کرنا ہے. رسول پاک علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی، صبح جو آدمی 25 مرتبہ موت کو یاد کر لے، اگر شام تک موت آ گئی اللہ شہیدوں کے ساتھ حشر فرمائیں گے. اگر شام کو کوئی ایمان والا 25 مرتبہ اپنی موت کو یاد کر لے، اگر صبح تک اللہ کا پیغام آ گیا اور یہ اللہ کے پاس گیا، اللہ شہیدوں کے ساتھ حشر فرمائیں گے. بہترین بول موت کو یاد کرنا. اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ کلمات سکھائے کہ صبح بھی پڑھا کرو، شام کو بھی پڑھا کرو، روز اپنی موت کو یاد کرو. لیکن ہم موت کو بھول گئے. میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، موت ایک ایسی چیز ہے جس سے آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے. موت تو اللہ سے ملاقات کی چیز ہے. موت تو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. موت سے مسلمان نہیں گھبراتا، باقی ساری دنیا گھبراتی ہے کہ میرے اللہ سے ملاقات کا وقت آیا ہوں میں گھبراؤں، اور میرے اللہ کے پاس جانے کا وقت آیا ہوں میں گھبراؤں. مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات ہوگی، مرنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور زیارت ہوگی. یہ رونے کا وقت تھوڑی ہے. لیکن موت کے وقت اللہ اس کو ہنسائے گا جو زندگی میں اپنی موت کو یاد رکھے گا. موت کو بھولنے والا یہ تو موت کے دن خون کے آنسو روئے گا. موت کو بھول کے گھر گرہستی کے اندر لگنا بڑا خطرناک ہے. موت کو بھول کر دھندے بیپار کاروبار میں لگنا بڑا خطرناک ہے. اسی کے جب آدمی موت کو بھول جاتا ہے تو اللہ رسول کو بھی بھول جاتا ہے. پھر آدمی کو اللہ یاد نہیں آتا. جس آدمی کو موت کی فکر ہوتی ہے، خیال ہوتا ہے، وہ آدمی اللہ کو کبھی نہیں بھولتا. یہ کاروبار میں دکان میں لگا ہوتا ہے اور اس کا گمان یہ ہوتا ہے معلوم نہیں موت کب آ جائے. جو گراہک اس کے پاس سامان خریدنے آتا ہے وہ سامان صرف اس سے نہیں خریدتا، سامان کے ساتھ اس سے ایمان بھی لیتا ہے. اس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اس کے اندر امانت داری، دیانت داری، سچائی ہوتی ہے. یہ آنے والے گراہک کو دھوکہ کبھی نہیں دیتا. گاڑی کے اندر ایک نقص ہے، یہ 4 نقص اپنی طرف سے پیدا نہیں کرتا. گاڑی کا ایک پارٹ خراب ہے، یہ اس کو نہیں بولتا 4 پارٹ بدلنے پڑیں گے. 3 پارٹ کا پیسہ جیب میں جائے گا اور ایک نیا پارٹ لا کے لگا دیا جائے گا. موت کے دن اس کو خون کے آنسو رونا پڑے گا. یہ جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے کمائے گا، اس کی کمائی کا پورا گھر فائدہ اٹھائے گا، لیکن موت کے دن یہ خون کے آنسو روئے گا. یہ قبر کے اندر قیامت تک روتا رہے گا.
نہ موت کے بعد اس کا کوئی ساتھ دینے والا اور نہ قبر کے اندر اس کا کوئی دل بہلانے والا۔ جب آدمی کو اپنی موت کی فکر ہوتی ہے، یہ دکان پہ کاروبار پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کے اندر ایمانداری، اس کے اندر امانت داری، اس کے اندر دیانت داری، اس کے اندر سچائی ہوتی ہے۔ ایمانداری، امانت داری، دیانت داری، سچائی کی بنیاد پر ہر آدمی یہ چاہتا ہے میں گاڑی ٹھیک کراؤں لیکن اس نمازی سے، اس مسلمان سے ٹھیک کراؤں۔ لوگ کہتے ہیں گیرج بہت ہے، اس گیرج پہ کیوں جاتا ہے؟ میکینک بہت ہے، اس میکینک کے پاس کیوں جاتا ہے؟ بولے آپ کو نہیں معلوم، یہ گیرج کے اندر جو میکینک ہے وہ ایماندار ہے، وہ امانت دار ہے، وہ دیانت دار ہے، جتنا خرچہ ہوتا اتنا ہی لیتا ہے، جو پارٹ بگڑتا ہے اسی کو چینج کرتا ہے، یہ خرچ کو بڑھاتا نہیں، یہ جھوٹ بول کر دھوکہ دے کے پیسہ کماتا نہیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ایسے گیرج والے مشہور ہوتے ہیں سارے گیرجوں کے اندر، ایسے میکینک مشہور ہوتے ہیں سارے میکینوں کے اندر، ایسے دکاندار مشہور ہوتے ہیں سارے دکانداروں کے اندر۔ ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا، مسلمان سچا اللہ کی زمین پہ کوئی نہیں تھا۔ دنیا کی ساری قومیں، دنیا کے سارے انسان، دنیا کے سارے مذہب کو ماننے والے کہتے تھے اگر ایماندار دکاندار چاہیے میاں بھائی کے پاس چلے جاؤ، اگر سچا تاجر چاہیے مسلمان کے پاس چلے جاؤ۔ مراٹھا اور برہمن عورتیں اپنے بچوں سے کہتے تھے بیٹا سودا سامان خریدنا ہو میاں بھائی کے پاس جانا۔ یہ بچے سوال کرتے تھے اماں، دادی، دانی، مسلمان کے پاس کیوں جائیں؟ بولے بیٹے یہ دھوکہ نہیں دیتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ ملاوٹ نہیں کرتا، یہ پیسے کا پجاری نہیں ہے، اس کا یقین پیسے پر نہیں، اس کا یقین اللہ کی ذات پر ہے، اس کا وشواس ہے، اس کا یقین ہے، پالنے والے اللہ، ضرورتوں کو پوری کرنے والے اللہ، مسائل کو حل کرنے والے اللہ، دکھ کو سکھ میں بدلنے والے اللہ، ساری بگڑی کے بنانے والے اللہ۔ اللہ جب زندگی بنانے کا ارادہ کر لے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ جب بھی زندگی اجاڑنے کا ارادہ کر لے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسلمان وہ ہے جس کا یقین اللہ کی ذات پر ہے، یہ جھوٹ بول کر پیسہ نہیں کماتا، یہ دھوکہ دے کے پیسہ نہیں کماتا، یہ ملاوٹ کر کے پیسہ نہیں کماتا، یہ گراہک کی آنکھوں میں مٹی جھونک کر پیسہ نہیں کماتا۔ یہ جانتا ہے اگر گراہک آنے والا نابینا ہے اس کا دل اندر سے کہتا ہے آنے والا گراہک نابینا، اس کو بھیجنے والا میرا اللہ بہت بڑا بینا ہے۔ آنے والے گراہک کو نظر کچھ نہیں آتا لیکن بھیجنے والے اللہ کو سب کچھ نظر آتا ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، جب آدمی کے سامنے اس کی موت ہوتی ہے یہ دھوکہ نہیں دیتا، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ ملاوٹ نہیں کرتا، یہ غمن نہیں کرتا، یہ کسی کا دل نہیں دکھاتا، یہ کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالتا، یہ کسی کی عزت سے نہیں کھیلتا، یہ کسی کی ٹوپی نہیں اچھالتا، اس کی زندگی ایسی زندگی بن جاتی ہے جو ہر ایک کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ ساری دنیا کہتی تھی بہترین تاجر مسلمان، بہترین میکینک مسلمان، بہترین ڈاکٹر مسلمان، بہترین انجینئر مسلمان، بہترین وکیل مسلمان۔ ہر ایک کو کہتا تھا آپ کا کوئی کیس پھنس جاوے اور آپ کسی کیس میں الجھ جاوے آنکھ سے پٹی باندھ لینا اور اطمینان کر کے مسلمان وکیل کے پاس چلے جانا۔ کہنے والے سے کہنے والا کہتا تھا کیوں؟ بولے یہ مسلمان ہے، اس کے اندر ایمان ہے، اس کا یقین اللہ پر ہے، یہ جھوٹ نہیں جانتا، یہ دھوکہ نہیں جانتا، یہ غمن نہیں جانتا، یہ ملاوٹ نہیں جانتا، یہ دھوکہ دڑی نہیں جانتا، یہ سچ بولنا جانتا ہے۔ ایک وکیل صاحب مشہور مسلمان، ایسے مشہور وکیل، اور اللہ نے دماغ بھی ایسا دماغ دیا جس سے جج بھی گھبرا جائے۔ ہمارے یہاں پر ایک مسلمان جج صاحب تھے، ان کے بچے ہمارے ساتھ لگے جماعتوں میں نکلے، اللہ نے نیک بنایا۔ جج صاحب بہت خوش تھے، میرے پاس آئے،
ایک سال گزر کے جا رہے تھے تو جج صاحب مجھ سے کہنے لگے دیکھو یہ وکیل صاحب جا رہے ہیں. میں کہا اچھا. کہنے لگے وکیل ایسا ہے اگر یہ کوئی کیس لے کے میرے پاس آ جائے مجھے 10 بار سوچنا پڑتا ہے کہ اس کے کیس کو میں کبھی رد نہیں کر سکتا. اللہ نے ایسا دماغ دیا ہے, ایسا اللہ نے بولنے کا ملکہ دیا ہے, اور یہ نعمتیں اللہ سب سے زیادہ ایمان والوں کو دیتا ہے. چنانچہ وہ مشہور وکیل تھا, ہر آدمی ان کے پاس کیس لے کے آتا تھا, بہت بڑی آفس, بہت بڑا اسٹاف, اکیلا ڈیل نہیں کر سکتا, کئی آدمیوں کا اسٹاف ان کے پاس تھا. اللہ کی شان ایک اللہ والے سے ملاقات ہو گئی, ان سے بیعت ہو گئے, اور انہوں نے ایک ہی بات بولی کہ میرے پاس بیعت ہونا ہے, ایک عہد کرو کہ جھوٹ نہیں بولیں گے بس. اور وکیل کا دھندا تو جھوٹ کا ہے, بغیر جھوٹ کے ان کا کیس چلتا ہی نہیں ہے. لیکن اللہ کی شان, اللہ والوں کی زندگی ایسی ہے, ان کے ہاتھ پہ جب ہاتھ چلا جاتا ہے تو اللہ توبہ کی بھی توفیق دے دیتا ہے. وکیل صاحب نے نیت کر لی ٹھیک ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اب یہ وکیل صاحب سچ پر آ گئے. ان کا سچ پر آنا اور ان کے کیس میں کو سکسیس نہ ہونا, لوگوں نے کیس لانا چھوڑ دیا, دینا چھوڑ دیا. دھیرے دھیرے اسٹاف کم ہوتا گیا, اکیلے وکیل صاحب رہ گئے, یہاں تک کہ آفس میں بھی تالا پڑ گیا. اب کوئی کیس ان کے پاس لاوے نہ. ججوں کو معلوم تھا کہ بہترین وکیل یہ ہے اور ان کا کورٹ کے اندر آنے ہی نہیں ہوتا, کوئی کیس ہی نہ لاوے. ان کا یہ کہنا تھا کہ سچا کیس لاؤ, جھوٹا کیس میں لڑنے والا نہیں. اب کیسوں کے اندر تو کچھ نہ کچھ جھوٹ ملاوٹ ہوتی ہے. بہت مجاہدے کے ساتھ 1 سال کا زمانہ گزرا. بیوی سے مشورہ کیا, بولے بالکل مت گھبرانا, میں زندگی کی آپ کی ساتھیوں, بھوک پیاس فاقہ برداشت کر لوں گی لیکن حرام روزیاں منہ میں نہیں جانے دوں گی. 1 سال مجاہدے کے ساتھ گزرا. دوسری سال اللہ کی شان, ان لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ وکیل صاحب کا کیس کبھی ڈیفیٹ نہیں ہوتا ہے. سچے لوگ کے سچے بھی ہوتے ہیں, اپنا سچا کیس لانے لگے وکیل صاحب کے ہاتھ میں. ججوں کو اطمینان تھا اب یہ اس مشہور وکیل ہو گیا, یہ جھوٹا کوئی کیس نہیں لیتا, جو سچا کیس ہوتا ہے وہی لے کے آتا ہے. ہر جج نے میٹنگ کے اندر فائنل کر لیا یہ وکیل صاحب جو کیس لائیں گے اس کو فائنل کیا جائے گا. اب جو کیس لے کے جائیں کامیاب, جو اب کیس آنا شروع ہو گئے سچے. اتنے کیس آنے لگے کہ ماشاءاللہ وہ سال کی کمائی اللہ نے 2 مہینے میں کور کرا دی. پھر اللہ نے کایا پلٹ دی. اتفاق کی بات, کوئی جج کا انتقال ہو گیا, وہاں اوپر میٹنگ ہوئی, اس پوسٹ پر, اس عہدے پر کسی اچھے سینئر وکیل کو لانا ہے جو اچھا ہو. ججوں نے بیٹھ کر غور کیا کہ اس سے اچھا وکیل, اس سے زیادہ سینئر وکیل, اس سے زیادہ دماغ رکھنے والا وکیل اور اس سے زیادہ سچا وکیل کورٹ کے اندر کوئی نہیں ہے. اب اسی وکیل کا اپائنٹمنٹ جو ہے وہ جج کی شکل میں ہو گیا, اور وہ وکیل صاحب نہیں رہے, ماشاءاللہ جج بن گئے. میرے بزرگوں بھائیوں, ہر ایک کو معلوم تھا کہ ایمان والا جج ہے, یہ امانت دار دیانت دار جج ہے. جو کہ سچا اس کے پاس آتا تھا وہ کامیاب ہو جاتا تھا. اللہ یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. مسلمان ساری دنیا کے اندر ایسی پاکیزہ زندگی لے کے چل رہا تھا کہ ساری دنیا کے انسانوں نے اس کو اپنے سر کا تاج بنایا تھا. پورے انسانوں کے سر کا تاج مسلمان, پورے عالم کے انسانوں کی آنکھوں کا تارا مسلمان, ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں کا پیارا مسلمان تھا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پاکیزہ زندگی, ایسی پیاری زندگی ہمیں سکھائی تھی کہ میرے بزرگوں بھائیوں, ہماری زندگی مثالی زندگی تھی سب کے لیے. اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سبھی کو معاف کر دے. ہمارے اندر جب بگاڑ آیا اور خرابی آئی, گندگی آئی, تو آج ہماری زندگی ایسی بن گئی کہ لوگ اپنے قریب رکھنے کو, بیٹھانے کو بھی تیار نہیں. ایک دور گزرا ہے جس دور کے اندر آپ ہی تھے, آپ کو دیکھنے کے لیے لوگ پریشان تھے. ایک بزرگ کے پاس ہمارا جانا ہوا ہتھوڑا, قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ باندوی. حضرت کی خدمت پہ جب جانا ہوا تو تہجد کی نماز کے بعد میں نے دیکھا بہت بڑا مجمع حضرت کے حجرے کے باہر کھڑا ہے. بڑے بڑے ڈنڈے ہاتھوں میں ہیں, غیر ایمان والے.
تو میں دیکھ کے گھبرا گیا، وہ فساد ہوا، کیا بات ہوئی، یہ مجمع اتنا ڈنڈے لے کے کیوں کھڑا ہے؟ حضرت تو اندر تشریف فرمایا اپنے حجرے کے اندر. میں نے ان کو خدام سے پوچھا کیا بات ہے؟ بولے روزانہ یہ آس پاس کے 11 گاؤں ہیں، گاؤں سے مجمع آتا ہے صرف حضرت کو دیکھنے کے لیے. حضرت حجرے سے نکل کر مسجد میں جائیں گے، یہ سارا مجمع صرف حضرت کو دیکھے گا اور چلا جائے گا. ان سارے گاؤں والوں کا یقین ہے بابا کو ہم دیکھ لیں گے ہمارا دن اچھا گزر جائے گا، اور جو بھی اس ایمان والے کی شکل کو دیکھ کے جاتا ہے اس کا دن کا سارا کام بن جاتا ہے. میرے بزرگوں بھائیوں، آپ کی زندگی ایسی پاکیزہ زندگی، ایسی پیاری زندگی تھی، لوگ آپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترس رہے تھے. ہم نے جب اپنے آپ کو بگاڑا اور اپنے آپ کو بنانے کی محنت نہیں کی، آج ہماری زندگی ایسی بن گئی. اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے. آپ ہم سب سنتے رہتے ہیں بلڈنگیں بنتی ہیں، وہاں فلیٹ ہر ایک کو دیا جاتا ہے، پتہ چلے مسلمان ہیں، بولے نہیں آپ کو نہیں ملے گا، باقی سب کو ملے گا. مارکیٹیں بنتی ہیں، دکانیں سب کو دی جا رہی ہیں، معلوم پڑا مسلمان، بولے آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، دکان آپ کو نہیں دی جائے گی. کیا ہو گیا؟ کون سی مایا لٹ گئی؟ ہمارا گریڈ کیوں اتنا نیچے آ گیا؟ آپ کا تو وہ دور گزرا ہے، پوری بلڈنگ بن گئی، سب بک ہو گئی، وہاں خاص فلیٹ، اسپیشل فلیٹ رکھے جاتے تھے. بھائی یہ کیوں ہے؟ بولے مسلمان کے لیے. کوئی مسلمان یہاں پر آئے گا پھر بلڈنگ کی اوپننگ کی جائے گی. لوگ کہتے تھے مسلمان کا انتظار کیوں کیا جا رہا ہے؟ بولے تمہیں نہیں معلوم، اس کے پاس جینے کا سلیقہ ہے، اس کے پاس رہنے کا پاکیزہ طریقہ ہے. اگر میاں بھائی بلڈنگ میں آ جائے گا، بلڈنگ میں 4 چاند لگ جائیں گے، یہاں ڈسپلن اچھا ہو جائے گا، یہاں کی برائیاں مٹ جائیں گی، یہاں ساری بھلائیاں آ جائیں گی، سارے رہنے والے بھلے انسان بن جائیں گے. وہ گٹس، وہ خوبیاں مسلمان کے اندر ہے. ساری مارکیٹ کی دکانیں بک گئی، لیکن اوپننگ نہیں ہوتی تھی. بھائی مارکیٹ کی اوپننگ کرو، بولے نہیں ابھی کوئی ایمان والا نہیں آیا. ایمان والا آ کے کیا کرے گا؟ بولے جس دن مارکیٹ پہ مسلمان آ جائے گا اسی دن مارکیٹ کی اوپننگ کی جائے گی. کیوں؟ بولے آپ کو معلوم نہیں، مسلمان ایماندار ہوتا ہے، یہ امانت دار ہوتا ہے، یہ دیانت دار ہوتا ہے، یہ سچا تاجر ہوتا ہے. ایک مسلمان مارکیٹ میں آئے گا، یہاں سے جھوٹ چلی جائے گی، سچائی آ جائے گی، یہاں سے دھوکہ چلا جائے گا، وفاداری آ جائے گی، یہاں ملاوٹ ختم ہو جائے گی. ملانے والے مال میں ملاوٹ نہیں کریں گے. مثالی زندگی تھی آپ کی میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں. لیکن جب ہم موت کو بھول گئے، اپنی ذات کو بنانا بھول گئے، ہمارا مارکیٹ میں بہت کم ہو گیا. آپ دیکھو آج مارکیٹ کے اندر گیریج کم نہیں ہے، مسلمانوں کے بہت گیریج ہے، لیکن ایماندار گیریج، امانت دار گیریج، دیانت دار گیریج، میکینک بہت ہیں، ایماندار میکینک، امانت دار میکینک، دیانت دار میکینک، جہاں آنکھ بند کر کے اپنی گاڑیاں حوالے کر دی جائے، نہیں ملتے. گاڑی والا جب تک اپنے سامنے انجن کو کھلوا نہ لے اور وہ نقص اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے اس کو اطمینان نہیں ہوتا. مسلمان ایسا نہیں ہوتا، مسلمان ایسا ہوتا تھا لوگ آنکھ بند کر کے اپنی مشینیں گاڑیاں ڈال دیتے تھے. یہ امانت دار دیانت دار سچا ہے، یہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جتنے کا کام ہوتا ہے اتنا ہی کا خرچہ بتاتا ہے. میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے، موت معلوم نہیں کب آ جائے، معلوم نہیں اللہ کے پاس کب جانا پڑ جائے. اللہ نے دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا ہم یہاں رہ کے اپنی آخرت کو بگاڑے نہ، اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کریں. اسے کہ موت زندگی ختم ہونے کا نام نہیں ہے، موت زندگی کا پہلا دن ہے. زندگی شروع ہونے کا دن کہتے ہیں موت کا دن. اللہ جل شانہ کو ہم سے اور آپ سے اتنا پیار ہے کہ اللہ نے مرنے کے لیے نہیں بنایا بلکہ ہمیشہ جلانے کے لیے بنایا. جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ رہے گی، اللہ نے اپنے بندوں کو ایسا بنایا، اللہ کے بندے ہمیشہ رہیں گے. موت آئے گی، زندگی شروع ہو جائے گی. اللہ ہمیں دنیا میں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کا دن ہمارے لیے تحفہ بن جائے. کیا بن جائے؟ بولو.
تحفہ بن جائے کہ ہماری موت کا دن سب کو رونے کے اندر لگا دے اور ہماری موت ہمیں ہنسنے کے اندر لگا دے. یہ کوئی زندگی نہیں ہے دنیا میں آئے روتے ہوئے اور دنیا سے جائیں تو روتے ہوئے. ابھی ہمارے ساتھی کا انتقال ہوا پونا کے اندر، تھوڑے دن گزرے، 3 دن تک گھر میں کہتے رہے اپنے گھر والوں سے بہترین خوشبو آ رہی ہے جو کبھی نہیں آئی، بہترین خوشبو آ رہی ہے جو کبھی نہیں آئی. موت کا وقت ہے، عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی مسجد میں، مغرب کی نماز پڑھ کے طبیعت بگڑنے لگی، بچے ہاسپٹل لے آنے لگے، جانے سے پہلے دور سے کلمہ پڑا اور انتقال ہو گیا. اور صبح سے گھر والوں سے کہہ دیا دیکھو آج یہ پکشی اڑ جائے گا پنجڑے میں سے، اور صبح سے کلمے کا ورد. میرے بزرگوں بھائیوں، جب زندگی ہماری اچھی گزرے گی اللہ موت بھی اچھی دے گا. موت تو زندگی کو شروع کرے گی، ختم تھوڑی کرے گی. ہم تھوڑی سی زندگی ہے اس کو صحیح گزار لیں. اگر یہ صحیح گزر گئی اب موت کا دن کیا دن ہوگا. اللہ اکبر. وہ دن اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ ملک الموت اکیلا نہیں آئے گا، جنت کے 500 فرشتوں کو ساتھ لائے گا. کیا خوشی ہوگی موت کے دن. ملک الموت کے ساتھ 500 فرشتے ہوں گے، سب بنا کے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ پاک اچھی زندگی والے کو موت نہیں دے گا، پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ اس کی جنت کو کر دے گا. یہ اپنی آنکھوں سے اپنی جنت دیکھ رہا ہوگا اور 500 فرشتے جو آئیں گے ہر فرشتہ جنت کی نئی خوشخبری سنا رہا ہوگا. او مرنے والے دیکھیے حوریں تیرے لیے، حوریں اچھل رہی ہیں کود رہی ہیں اس کی ملاقات کے شوق میں. اپنی آنکھوں سے حوروں کو اچھلتا ہوا دیکھے گا اور فرشتے سے حوروں کی خوشخبری سنے گا. ایک ایک فرشتہ جنت کی خوشخبری سنائے گا. اللہ نے دنیا میں ایسا رہنے کی توفیق دے کہ موت کے دن اللہ پہلے جنت دکھائے بعد میں اپنے پاس بلائے. اور اس کے لیے مشکل کچھ نہیں ہے. ایسی موت پانے کے لیے جنگل میں نہیں جانا، پہاڑوں کی چوٹی پہ نہیں چڑھنا، خالی اللہ اللہ نہیں کرنا. جو جہاں ہے تاجر اپنی تجارت میں، مزدور اپنی مزدوری میں، کاشتکار اپنی کھیتی باڑی میں، ایک آدمی اپنی گھر گرہستی کے اندر اب اس بات کی کوشش کرے ایک تو اللہ پر یقین رہے، اس کے اندر یہ یقین ہو میرے سارے کام بنانے والا اللہ ہے، میری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، میرے سارے مسائل حل کرنے والا اللہ ہے. ایک تو اللہ پر یقین ہو. دوسرا میرے بزرگوں بھائیوں، یہ جو بھی کام کرنا شروع کرے اس پہ یاد کر لیں اس کام میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. ہمارا کوئی کام دنیا نہیں ہے، یہ دوسروں کا مذہب ہے کہ ان کا دکان میں جانا دنیا اور ان کے پوجا پاٹ کرنا دین. ہمارا ایسا نہیں ہے. مسلمان کو تو اللہ نے ایسا دین دیا ہے اس کا ہر کام دین. کوئی کام دنیا نہیں ہے ہمارا تو ہر کام دین ہے. کھانا دین، پینا دین، چلنا دین، بیٹھنا دین، کھڑا ہونا دین. کون سا کام ہے جو دنیا بن جائے ہمارا. ایک مسلمان کا جیسے نماز کے لیے مسجد پہ جانا دین ہے، ایسے ایک مسلمان کا حلال روزی کمانے کے لیے بازار میں جانا بھی دین ہے. بازار میں جانا دنیا نہیں ہے، دین. مسجد پہ آ کر بیٹھ کر چوتھا کلمہ ایک بار پڑھے تو ایک نیکی ملے، لیکن یہی کلمہ بازار میں جا کر پڑھے اللہ اکبر کتنی نیکیاں ملیں گی، کتنے گناہ معاف ہوں گے، کتنے درجے جنت پہ بلند ہوں گے، آدمی انداز نہیں لگا سکتا. اس کی تو نیکی کا بھاؤ مسجد کے اندر وہ نہیں جو بازار کے اندر ہے. بازار غفلت کی جگہ ہے، وہاں جا کر جب یہ اللہ کا نام لیتا ہے اللہ کو اس سے پیار آتا ہے. بزرگوں نے بتایا کوئی مسلمان دھندے ویپار کے لیے گھر سے نکل کے گیا، نکلتے وقت گھر والوں کو سلام کر دیا،
بایاں پیر گھر سے باہر نکالا اور دعا پڑھ کے نکلا ہے، ایک فرشتہ آسمان سے کہتا ہے جا اللہ نے تجھے کامیاب کر دیا۔ بازار میں جائیں، بایاں پیر بسم اللہ پڑھ کے مارکیٹ میں داخل کر دے، چھوٹا سا کلمہ پیارے نبی نے سکھایا، اگر اس کو پڑھ لے، یہ جب تک بازار میں رہے، جب باہر واپس آئے گا اس حال میں نکلے گا، اللہ سارے گناہ اس کے معاف کر چکا ہوگا، سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ صرف بازار میں جائے بسم اللہ پڑھ کے بائیں پیر سے، اور داخل ہوتے وقت چھوٹا سا کلمہ پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ جتنی دیر میں لے کر واپس آئے گا ایسا جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے، اللہ سارے گناہ۔ پھر بازار کے اندر بھی رسول پاک علیہ السلام نے مسلمانوں کو نقصان سے بچانے کے لیے اور نفع ان کے مقدر میں کرانے کے لیے خریدنے اور بیچنے میں دعا بتائی، چھوٹی سی دعا، یاد کر لو، پڑھ لو، بولا اگر یہ دعا پڑھ لے کوئی مائی کا لال اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور یہ کبھی مارکیٹ کے اندر نقصان کھا نہیں سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پیاری پاکیزہ زندگی ہمیں سکھائی تھی کہ دونوں ہاتھ میں لڈو، کہ نماز پڑھنا وہ بھی دین، بازار جانا وہ بھی دین، کاروبار کرنا وہ بھی دین، گھر گرہستی کے اندر رہنا وہ بھی دین، ہمارا تو سارا کام دین ہی دین ہے۔ اللہ جل جلالہ من والو قرآن کے اندر مسلمان تاجروں کی تعریف کر رہے ہیں، او ایمان والے تاجروں، تمہارا تو یہ جوان ہے، جوان نہیں جوان مرد ہے، ان کا خریدنا ان کا بیچنا اللہ کی یاد سے ان کو غافل نہیں کرتا ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تاجر کو خوشخبری سنا رہے، او سچے ایماندار تاجروں، تمہارا حشر اللہ آخرت میں نبیوں کے ساتھ کریں گے، صدیقین و شہداء کے ساتھ کریں گے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، یہ مجمع اس بات کی نیت کر لے ہم اللہ کا دین سیکھیں گے انشاءاللہ، ہماری تو پوری زندگی دین بن جائے گی۔ مسلمان حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ سیکھ کر کھانے بیٹھ جائے، کھانا دین، پینے بیٹھ جائے، پینا دین، سونے لیٹ جائے، سونا دین، گھر میں جائے، گھر میں جانا دین، گھر سے آئے، گھر سے آنا دین، کون سے کام ہے جو دین نہ بنے؟ یہاں تک کہ ایک مسلمان رسول پاک علیہ السلام کے طریقے پر خالی تھوک دے، تھوکنا دین، خالی تھوک دے۔ آپ انداز تو لگاؤ کہ حضور پاک علیہ السلام کے طریقے پر تھوکے اور جنت مل جاوے، کیسا پیارا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سکھا کر دیکھ کر گئے اور دیکھے گئے کہ تھوکنے کے وقت کعبے کی طرف منہ نہ کرنا، تھوکنے کے وقت ہوا کی طرف رخ نہ کرنا، تھوکنے کے وقت میں ایسی جگہ نہ تھوکنا جہاں انسانوں کے بیٹھنے کی جگہ ہو۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، حضور پاک علیہ السلام کے طریقے پر تھوکنا اس کو جنت دلوائے گا، تھوکنا۔ رسول پاک علیہ السلام کے طریقے پر ایک مسلمان استنجا کرنے گیا اور لوٹ کر آیا، فرشتہ اعلان کرتا ہے، او بندے، اللہ نے تیری بخشش کر دی۔ سبحان اللہ۔ آپ کہاں گئے تھے؟ حج کرنے، عمرہ کرنے، یہ بخشش کا پروانہ، یہ مغفرت کا؟ بولے ہاں، حضور پاک علیہ السلام کے طریقے پر طہارت کے لیے جانا اور رسول پاک علیہ السلام کے طریقے پر طہارت کر کے واپس آنا اور اللہ کے یہاں سے بخشش کا پروانہ لینا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، جس پیارے نبی نے استنجا کرنے کا وہ طریقہ سکھایا جو طریقہ آپ کو جنت دلوا دے، اس پیارے نبی نے کون سا طریقہ نہیں سکھایا ہوگا؟ اور یاد رکھنا، اگر پیارے نبی کا طریقہ نہ سیکھا تو یہ طہارت میں جانا مصیبت بھی بن جاتا ہے۔ ایک نوجوان کے والد صاحب میرے پاس رو رہے تھے، قریبی دوست نے، کیا بات ہے؟ بولے میرا بچہ بہترین قاری ہے لیکن 6 مہینے سے جنات نے جکڑ لیا ہے اور کسی عامل کے قابو میں وہ جن نہیں آ رہا ہے۔ ایک عامل اللہ والے تھے تو میں نے کہا ان کو دکھاؤ، اللہ کا فضل، وہ جن کو پکڑا۔ جب وہ عامل نے جن کو پکڑا تو اس نے پوچھا، یہ نیک بچہ، اچھا بچہ، قاری ہے، عالم ہے، نیک ہے، اس کو کہاں تو نے پکڑا؟
بولے پڑھائی کے زمانے کے اندر یہ طہارت خانے میں گیا، سر کھلا تھا، دعا نہیں پڑی تھی، میں اندر بیٹھا تھا، مجھے پسند آ گیا، میں حاوی ہو گیا۔ 6 مہینے تک اس بچے کو جنات نے پریشان کیا، اور میں دوسروں کی بات نہیں کہتا ہوں، خود میرا سالہ۔ رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ حفاظت کا قلعہ، رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ دیا، ایسا جنی نے جکڑا، 6 مہینے تک اس کا سارا خون چوس لیا، کسی عامل کے قابو میں وہ جنی نہیں آئی، یہاں تک کہ جل کے مر گیا۔ جلنے کے بعد میں ہاسپٹل اس کے پاس گیا تھا، بولے دیکھو دیکھو بھائیان، اب بھی مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تیری محبت میں جل گیا، اور کیا چاہتی ہے؟ اللہ پاک کی بات ہمیں سمجھا دے، ساری مصیبتوں سے بچنے کا راستہ، ساری مخلوق کے دردناک عذاب سے اور گرفت سے پکڑنے کا، بچنے کا راستہ، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ ہے۔ ہمارے بزرگ کے ساتھ ایک سفر ہوا، فرمانے لگے آج کل مسلمانوں نے کپڑا اتارنے کی دعا سیکھنا چھوڑ دی۔ حضور پاک علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ایمان والوں کو کپڑا اتارنے کی دعا سکھائی تھی۔ تو میں کہا بھائی کو واقعہ سناؤ، بولے میرے پاس مدرسہ ہے لڑکیوں کا، کہنے لگے ایک بچی آخری سال بخاری شریف پڑھ لی، اور جو جنات نے پکڑ آئے تو ہم پریشان ہو گئے، بڑی مشکل سے ایک عامل کے ہاتھ میں وہ چھنایا، معلوم پڑا وہ جن بھی عالم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک بچی آخری سال امتحان خرید کیوں سکھا رہا ہے؟ بولے کیا کریں، نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ پھر مجھے تمہیں پکڑا کہا؟ بولے کپڑا اتارتے وقت کپڑا اتارنے کی دعا نہیں پڑی، مجھے اچھی لگی، میں نے پکڑ لیا۔ ضروری ہے ہم اور آپ اپنی عورتوں کو بتائیں، بچوں کے کپڑا اتارنے سے پہلے دعا پڑھو۔ نہیں پڑھی، بچوں کا ننگا بدن یہ جناتوں کو بہت پسند آتا ہے۔ اب جنات جب حاوی ہو جاتے تو روتے رہو، میرا بچہ ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے، رو رہا ہے، چلا رہا ہے، اس کا علاج نہیں ہے، اس کا علاج تو اللہ ہی کرائے گا۔ ایک بار جب جن پکڑتا ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان سے بچنے کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت، مسنون دعائیں، چھوٹی سی دعا بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ کپڑا اتارنے کی دعا سکھائی حضور پاک علیہ السلام۔ کہ اپنی عورتوں کو بتاؤ، سکھاؤ کہ عورتیں جب بچے کا کپڑا اتاریں پہلے دعا پڑھیں، کم سے کم ہر ایمان والا بسم اللہ تو پڑھ سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک ایمان والا گھر میں جاتے وقت سلام کر دے، بسم اللہ پڑھ کے داہنے پیر سے داخل ہو جاوے، اسی کے گھر میں کبھی بائیں پیر سے داخل نہیں ہونا، کبھی بغیر سلام کے داخل نہیں ہونا، بسم اللہ کا پڑھنا، دائیں پیر سے داخل ہونا، اور داخل ہونے کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی چھوٹی سی، کہ گھر میں جا کے اس کو پڑھ لو، اللہم انی اسألک خیر الموت، چھوٹی سی دعا، اس کو سیکھنا چاہیے، پڑھ لو، اور ایک بار بسم اللہ پڑھ کے قل هو اللہ احد پڑھ لو، بولے اس گھر میں قیامت تک خدا فاقہ نہیں آنے دے گا۔ اور یہ گھر میں جا کے دعا پڑھتا ہے، جنات شیطان بھاگ جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا کہ گھر میں مسکرا کر جانا۔ کیسے جانا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ایمان والا گھر میں مسکرا کر داخل ہو، وہ ہے کہ مسکرا کے گھر میں داخل ہونا سنت۔ رسول پاک علیہ السلام کا پیارا طریقہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے آقا میرے گھر میں کبھی نہیں آئے بغیر مسکرائے۔ حضور پاک علیہ السلام مسکراتے تھے پھر گھر میں جاتے تھے، ہم نے تو سنت طریقے پہ گھر پہ جانا ہی چھوڑ دیا۔ حضور پاک علیہ السلام کی 9 کی 9 بیویاں کہتی ہیں ہمارے آقا ہمارے گھر میں نہیں آتے بغیر مسکرائے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، مسکرا کر گھر میں جانا سنت۔ آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے آقا کی نگاہ مجھ پر نہیں پڑی بغیر مسکرائے۔ بیوی کو مسکرا کر دیکھنا مستقل سنت۔
مستقل سنت زندگی گزارنے کا وہ پیارا طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے جو محبت کو بڑھاتا ہے، نفرتوں کو مٹاتا ہے۔ میاں بیوی میں محبت بڑھے، حضور پاک علیہ السلام کے طریقے کی برکت سے بڑھے گی۔ اللہ کے رسول گھر میں تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالے کے اندر پانی پی رہی ہیں۔ عائشہ کیا پی رہی؟ بولے یا رسول اللہ پانی۔ بولے اللہ کا نبی بھی پیے گا۔ آپ نے فوراً پیالہ پیش کیا، میرے آقا پیئیں گے۔ آپ نے پیالہ تو ہاتھ میں لیا، لیکن لینے کے بعد فرما رہے عائشہ یہ بتاؤ منہ کدھر لگایا تھا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اس کنارے سے پیا۔ حضور نے پیالہ گھمایا، وہیں اپنے ہونٹ مبارک کو لگائے جہاں سے حضرت عائشہ نے پیا تھا۔ یہ ہے محبت کے بڑھانے والی چیز کہ بیوی نفرت کی چیز نہیں ہے، بیوی تو محبت کی چیز ہے۔ اگر آدمی اس انداز سے گھر میں رہے جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قسم اللہ کی نفرت کبھی نہیں آئے گی، محبت بڑھتی ہے۔ ابھی ہمارے بزرگ فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ ان کی عمریں بہت برکت نصیب فرمائے، بہت برکت نصیب فرمائے۔ فرمانے لگے میری اہلیہ مجھ سے کہنے لگی بڑھاپا تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن عجیب اللہ کی شان ہے کہ محبت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام جو طریقہ لائے وہ محبت کو بڑھانے والا، نفرتوں کو پیدا کرنے والا نہیں لائے۔ ہم نے چونکہ رسول پاک علیہ السلام کی پیاری زندگی نہیں سیکھی، اسی گھر گھر میں نفرت، گھر گھر میں نفرت، باپ بیٹے میں جوڑ نہیں، ماں بیٹی میں جوڑ نہیں، بہن بھائی میں جوڑ نہیں، یہاں تک کہ میاں بیوی میں جوڑ نہیں۔ نفرتیں کیوں آ رہی ہے؟ ایسے کہ ہمارے پاس طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہے۔ اگر یہ مجمع اس بات کی نیت کر لے ہم حضور پاک علیہ السلام کی پیاری زندگی سیکھیں گے، میرے بزرگوں بھائیوں، ہمارے گھروں میں محبت بھر جائے گا۔ یہ محبت و پیار یہ سونے چاندی کی زیوروں سے نہیں آئے گی، ساس بہو میں جوڑ، دورانی جٹھانی میں جوڑ، نند و بھاوت میں جوڑ، ماں و بیٹی میں جوڑ، میاں بیوی میں محبت، یہ پیسوں سے، سونے چاندی کے زیوروں سے، یہ فرنیچروں سے نہیں آئے گی، یہ حضور پاک علیہ السلام کے طریقے سے آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا وہ پیارا طریقہ سکھایا جو محبتوں کو بڑھائے گا۔ آپ نے بتایا باپ کے اوپر اولاد کا کیا حق ہے، پھر آپ نے بتایا اولاد کے اوپر باپ کا کیا حق ہے۔ اولاد کو ڈرایا کہ اللہ سے ڈرو۔ کسی صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ بولے جس دن لڑکے اپنے دوستوں کو باپ پر ترجیح دیں گے سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ جس دن بیٹیاں ماں کو آنکھیں دکھانے لگے اور ماں سے بدتمیزی کرنے لگے سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں، آج مسلمان جو پریشان ہیں وہ یوں ہی نہیں ہے، بائی چانس اچانک کاروبار سلیک ہو گیا، اچانک قرضہ بڑھ گیا، اچانک بیماری، یہ اچانک نہیں آتی، بائی چانس نہیں آتی۔ میرے بزرگوں یاد رکھنا، صرف اس کو یاد رکھنا، گھر میں جب کسی کا دل دکھتا ہے اللہ کی طرف سے تنگی کے دروازے کھل جاتے ہیں، جتنی بے روزگاری کے دروازے کھلتے ہیں اور کاروبار میں جتنی تنگیاں بے برکتیاں آتی ہیں، یہ گھر میں دل دکھانے پر، بیٹا باپ کا دل دکھاوے اور یہ کاروبار میں برکت پاوے، میاں بیوی کا دل دکھاوے اور یہ کاروبار میں پنپ جاوے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں جب اولاد ماں باپ کا دل دکھاتی ہے اللہ اولاد کی عمر کو گھٹاتا ہے، اور جب شوہر بیوی کا دل دکھاتا ہے اللہ شوہر کو روزی کے لیے ترساتا ہے۔ ہم دیکھیں ہمارا سلوک ہمارے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، یہ تین لائنیں ہمیں اپنی صحیح کرنی ہے۔ ایک، اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ ٹھیک ہو۔ اب وہ ٹھیک کیا ہے کہ اللہ پر جیسا یقین ہونا چاہیے ویسا یقین آ جائے، کہ ساری دنیا کا یقین سب پر ہو اور ہم سب کا یقین ہمارے رب پر ہو۔ ساری دنیا کہے سب کریں گے، مسلمان کا بچہ یوں کہے میرے رب کریں گے۔ ساری دنیا جب سب کا نعرہ لگاوے، مسلمان کا بچہ اپنے رب کا نعرہ لگاوے۔ پہلا ہماری کام یہ ہے ہمارا یقین سب پر سے ہٹ کر ایک اللہ پر آ جائے، دل کے اندر یہ یقین ٹھاٹے مارے
اللہ کے علاوہ کوئی زندگی بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بیمار ڈالنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہماری روزی کو روکنے والا نہیں۔ ہمارا ایمان تو اتنا کمزور ہو گیا، ذرا کاروبار ٹھنڈا ہوا، دیکھو وہ میرا آدمی ہے نا بہت دشمنی کرتا ہے، اس نے نیبو گھما دیا، اس نے دھندے کو دکان کو باندھ دیا۔ سبحان اللہ، جب اس نے دھندا باندھا میرا پیارا اللہ کہاں چلا گیا؟ روزی تو اللہ کے ہاتھ پہ نہ کہ بندوں کے ہاتھ پہ، اور روزی تو عرش پہ نہ کہ فرش پہ۔ روزی دکانوں کے اندر سے نہیں آتی بلکہ عرش سے روزی دکانوں میں ڈالی جاتی ہے۔ گراہک کو بھیجنے والا اللہ، اس کو مال پسند کرانے والا اللہ، اس کے دل میں مال کو خریدنے کی بات ڈالنے والا اللہ، اور جو کچھ آپ نے مال بیچ دیا اس پیسے کی حفاظت کرنے والا اللہ، اور اس میں برکت کا ڈالنے والا اللہ۔ اللہ تو وہ ہے 6 مہینے پیسے کما کے جمع کیے، ایک بیماری ایسی لگا دی وہ چیک اپ کے اندر لاکھوں چلے گئے۔ میرا ایک دوست رونے لگا، میں کیا ہوا طاہر؟ بولے بیوی کو ایسی بیماری لگی ہے، 6 مہینے سے سارے ہندوستان کے بڑے شہروں میں جا کے چیک اپ کرایا، 8 لاکھ روپے خرچ ہو گئے، آج تک بیماری کا پتہ نہیں چلا۔ اللہ بھی اللہ ہے، آدمی جھوٹ سے، مکر سے، فریب سے، بے ایمانی سے، دھوکے سے، دل دکھا کر، لوگوں کو ستا کر جو مال کماتا ہے، تو مال کمانا اگر اس کے بس میں ہے تو مال کو کمانا بھی اللہ کے بس میں ہے۔ وہ مال خدا بچنے نہیں دیتا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ہماری اور آپ کی ضرورت ہے ہم اپنے ایمان پر ایسی محنت کریں ہمارے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، یقین ہمارے پاس اللہ کی ذات کا ہو کہ پالنے والے، کاموں کے بنانے والے، بیماری دینے والے، بیماری کو شفا میں بدلنے والے ایک اکیلے اللہ نے۔ ابھی پرسوں ایک ہمارے بزرگ ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک مریض میرے پاس بیٹھا بہت رو رہا تھا۔ میں کیا ہوا؟ بولے آخری درجے کا بلڈ کینسر ہے، اور مالدار آدمی، اور ایسا بلڈ کینسر ہے کہ سارے ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا لیا۔ بولے ٹھیک ہے، اب ایک کام یہ کر، تو صدقے کے دروازے کھول دے۔ اس آدمی نے 20 دن تک، جن کے وہ آدمی موجود ہے، 20 دن تک ضرورت مندوں کو تلاش کیا، اس کے قریبی رشتے داروں میں غریب، ضرورت مند، بیمار، ان کو تلاش کیا، ان پر خوب مال خرچ کیا۔ قسم اللہ کی 20 دن کے بعد جو چیک اپ کرایا کوئی کینسر نہیں، کوئی کینسر نہیں۔ اللہ جل شانہ نے ساری روپے ختم کر دی، بہترین آدمی ہے وہ، بہترین آدمی۔ بیماری کا علاج تو صدقے کے اندر ہے، نام کے دوائیوں کے اندر۔ اللہ معاف کر دے ہمیں اور آپ کو، اگر خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، یا ہمارے جاننے والوں کو چھوٹی یا بڑی بیماری لگ جائے، ہم کہتے کون سا اچھا ڈاکٹر ہے۔ میرے بزرگوں، حضور پاک علیہ السلام فرما رہے اپنی بیماریوں کا صدقے سے علاج کرو۔ بیماری کی بہترین دوا صدقہ، اس سے اچھی کوئی دوا نہیں ہے۔ پہلے صدقہ دو، پھر 2 رکعت صلاۃ الشفا پڑھو، اب دوا لے لو۔ خام دوا خدا حکیم، جو بھی دوا دو گے لوگے، شفا دینے والے تو اللہ ہیں۔ آپ بڑے سے بڑے دواخانوں میں جاؤ، آپ بڑے سے بڑے ہاسپٹلوں میں جاؤ، وہاں دوائیاں مل سکتی ہیں، یقینی شفا نہیں مل سکتی۔ کوئی دواخانہ ایسا نہیں جو یہ کہے کہ ہمارے پاس شفا ہے۔ ایک مرض کے 2 مریض جاتے ہیں، تھوڑے دن میں ٹھیک ہو کے آتا ہے، اور دوسرے کا جنازہ وہیں سے نکل کے آتا ہے۔ شفا تو اللہ کے پاس ہے، شفا دینے والے تو اللہ ہیں۔ بڑے سے بڑا MD ڈاکٹر ہو، سرجن ہو، ان کے ہاتھوں میں پین، ان کے ٹیبل پہ پرچہ ملے گا، یہ بہترین دوائیاں لکھ سکتے ہیں، لیکن شفا کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ صدقے میں کامل شفا ہے، یقینی شفا ہے۔ میرے بزرگوں، ایک تو یہ مجمع نیت کرے ہم انشاءاللہ ایمان کو سیکھیں گے۔ ارے بھائی سیکھیں گے۔ اس زمانے میں جو اللہ نے دعوت و تبلیغ کا راستہ نکالا،
ایمان پر محنت کا راستہ، ایمان کو بنانے کا راستہ، ایمان کو سیکھنے کا راستہ۔ اس راستے میں، اس محنت میں آدمی کا یقین بدلتا ہے، آدمی کا یقین تاجر تجارت کرتا ہے اللہ کے یقین کے ساتھ، مزدور مزدوری کرتا ہے اللہ کے یقین کے ساتھ، عورتیں گھر میں سارے کام کرتی ہیں اللہ کے یقین کے ساتھ، اور اللہ کو اللہ کا یقین بہت پسند ہے۔ اور موت کے وقت یہی کام آئے گا جو ہمارے دل کے اندر ہوگا۔ موت کے وقت زبان سے وہ نہیں نکلے گا جو ہم چاہیں گے، موت کے وقت زبان پہ وہ آئے گا جو ہمارے دل کے اندر ہوگا۔ اگر دل میں اللہ کا یقین ہوگا زبان آسانی سے کہہ دے گی اللہ، اگر دل میں اللہ نہیں ہے تو موت کے وقت زبان پہ اللہ آنا بہت مشکل ہے۔ دوسری بات میرے بزرگوں بھائیوں، اللہ نے قیامت تک کے لیے اپنی مدد کے دروازے، اپنی نصرت کے دروازے، اپنی حفاظت کے دروازے ایک ہی طریقے کے اندر رکھا ہے، وہ طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام بڑی آسان سیدھی سادی زندگی اللہ کے پاس سے لے کر آئے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی سیکھنے کی توفیق دے۔ مسلمان یہ سیکھ لے حضور پاک علیہ السلام نے کون سا عمل کیسے کرنے کو بتایا، بس اللہ کے پیارے نبی آسان دین لے کے آئے، مشکل نہیں، بہت آسان دین، ہر مسلمان آسانی کے ساتھ اپنا سکتا ہے، کسی کے لیے مشکل نہیں۔ ایک آدمی کے دو ہاتھ نہیں، ایک آدمی کے دو پیر نہیں، یہ بھی اگر یہ نیت کر لے اللہ کے نبی کے پورے دین پہ چل سکتا ہے۔ کپڑا پہننا ہے بسم اللہ پڑھ کے، جو پہننے کا طریقہ بتایا ویسے پہن لو۔ کپڑا اتارنا ہے بسم اللہ پڑھ کے، جو اتارنے کا طریقہ بتایا ویسے اتار لو۔ رات کو سونا ہے حضور پاک علیہ السلام نے جو سونے کا طریقہ بتایا ویسے سو جاؤ۔ آج فجر کی نماز کے بعد بیان ہو رہا تھا تو انہوں نے بتایا بمبئی شہر میں ڈاکٹروں کی کانفرنس تھی، ساری دنیا کے ماہرین ڈاکٹر آئے تھے۔ انہوں نے بتایا انسانوں کے جو سونے کا طریقہ ہے، یہ طریقہ جب بگڑتا ہے ہارٹ میں کتنی بیماریاں پیدا ہوتی۔ 16 طریقے فوٹو انہوں نے لگائے، یہ 16 طریقے سے انسان سوتا ہے، ان سارے سونے کے طریقوں سے ہارٹ بگڑتا ہے، ہارٹ پہ پریشر بڑھتا ہے۔ اس پہ 2 طریقے صحیح بتائے کہ اگر یہ 2 طریقے پہ سوئے گا ہارٹ پہ کبھی پریشر نہیں پڑے گا، ہاتھ میں کبھی کمزوری نہیں آئے گی، دل کبھی بگڑے گا نہیں، یہ قلب کا مریض نہیں بنے گا۔ اب وہ دونوں طریقے سنت والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا جو طریقہ بتایا، سیدھی کروٹ سونا، دائیں ہاتھ کو داہنے گال کے نیچے رکھنا، پیروں کو ذرا خم دینا اور الٹا ہاتھ بائیں ران پہ رکھنا، آدمی ایسے سو جائے اللہ اکبر، بولے نیند بھی پوری ہو جائے گی، جنت بھی اس کو مل جائے گی اور اللہ پاک اس کو دل کی بیماری سے بچا بھی دے گا۔ معمولی بات تھوڑی ہے۔ ایک ملک کے اندر سارے ڈاکٹروں نے ریسرچ کیا یہ مسلمان سجدہ کیوں کرتے نماز کے اندر، دماغ کے سارے ڈاکٹر جمع ہوئے، سب نے یہ دیکھا، چیک اپ کیا کہ دماغ کے اندر ایک نس ہے، اس نس پہ بلڈ خون نہیں جا سکتا جب تک کہ مسلمان وہ سجدہ کرتا ہے ایسا سر نہ جھکایا جائے، ناک زمین پہ پہلے، پیشانی بعد میں، پیروں کی دونوں انگلیاں زمین پہ ٹچ ہوں، دونوں ہتھیلیاں انگلیاں زمین پہ ٹچ ہوں، ناک اور پیشانی یہ بھی زمین پہ لگی ہو۔ بولے ایسا سجدہ کرنے پر دماغ میں نس ایسی ہے جہاں خدا خون پہنچاتا ہے۔ میرے بزرگوں قربان جاؤ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمت للعالمین بن کر دنیا میں تشریف لائے، زندگی گزارنے کا وہ پیارا طریقہ اللہ کے پاس سے لے کر آئے جو پوری زندگی کو رحمت بنا دے۔ جب وہ طریقہ ہمارے پاس تھا ہم ساری دنیا کے لیے رحمت تھے، ساری دنیا ہمیں چاہتی تھی، ساری دنیا ہم سے پیار کر رہی تھی۔ میرے بزرگوں جب ہم نے حضور پاک علیہ السلام کی پیاری زندگی سیکھنا چھوڑ دیا، وہ زندگی ہمارے پاس نہیں رہی، تو بیٹا باپ سے نفرت کر رہا ہے، باپ بیٹے
سے نفرت کر رہا ہے، بیوی شوہر سے نفرت کر رہی ہے، شوہر بیوی سے نفرت کر رہا ہے، سگا بھائی سگی بہن سے نفرت، سگی بہن سگے بھائی سے نفرت، گھر میں نفرت آ گئی. کیوں آئی؟ ہماری زندگی کے اندر سے رحمت للعالمین والا طریقہ نہ رہا. دعوت و تبلیغ کے نام سے اس کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ کرے ہر مسلمان اس کی نیت کرے، ہم حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ سیکھیں گے انشاءاللہ. اگر یہ طریقہ ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر آ گیا، میرے بزرگوں بھائیوں، ہمارے گھر محبت سے بھر جائیں گے، ہر گھر میں محبت ہوگی. ہمارے یو پی کے اندر غیر ایمان والے برہمن اپنی عورتوں سے کہتے تھے، بٹیا جینے کا سلیقہ سیکھنا ہو میاں بھائی کے گھر میں جا. کس کے گھر میں؟ میاں بھائی کے گھر میں جا. بہو کہتی تھی ساس سے، اماں جا کے دیکھو ان کے گھر کی ساس نہیں ہوتی ہے، ہر ساس اپنی بہو کو بیٹی بناتی ہے. جو پیار اس نے بیٹی سے کیا وہی پیار اپنی بہو سے کرتی ہے. جیسے اس نے ماں بیٹی کو کیا ویسے ماں اپنی بہو کو بھی کرتی ہے. جیسا خیال بیٹی کا رکھا ایسا خیال اپنی بہو کا رکھتی ہے. کیا یہ ہے ماحول ہمارے گھر میں؟ میرے بزرگوں بھائیوں، گھر میں دین نہ ہونے کی وجہ سے، گھر میں تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، گھر میں اللہ کے رسول کی زندگی نہ سیکھنے کی وجہ سے، گھر میں موت آخرت کے تذکرے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر دیکھو، جس دن گھر میں بہو آتی ہے ماں کا مزاج بگڑ جاتا ہے، بدل جاتا ہے. یہ ماں تھی، بیٹی کے لیے ممتا پیار تھا، جب بہو کو لے کے آئی ایک نمبر کی ظالم بن گئی. کیا مجال ہے کبھی بہو سے پیار کر لے؟ کیا مجال ہے کبھی بہو کا خیال کر لے؟ بیٹی کے بارے میں تمنا یہ میری بیٹی سے داماد پیار کرے، بہو کے بارے میں تمنا یہ روزانہ میرا بیٹا جوتا لگا دے. محبت نہیں رہی. مسلمان میاں بیوی کی زندگی مشہور تھی. میرے بزرگوں، آج ہمارے گھر محبتوں سے خالی ہو گئے، اسی کہ ہمارے گھر میں سب ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں. ہم نیت کریں حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ سیکھیں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ برائیاں نکالنے کے لیے، خرابیاں نکالنے کے لیے، گندگیاں نکالنے کے لیے ایک عمل نماز اللہ نے دی ہے. نماز ایک ایسا عمل ہے جو ساری برائیاں نکال دیتا ہے اور ساری اچھائیاں آ جاتی ہیں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، نماز برائیوں سے روکتی ہے. ہم اور آپ اس کی کوشش کریں، ہمارے گھر کے اندر ماحول ایسا بنے ہر آدمی نماز کا اہتمام کرے. عورتیں بھی، مرد بھی، گھر میں سب لوگ نماز کا اہتمام کریں. جتنی نماز آئے گی اتنی برائیاں جائیں گی. جتنا نماز کا اہتمام ہوگا اتنی برائیوں سے زندگی پاک ہوگی. جتنی نمازوں کی پابندی کی جائے گی اور نماز اچھی پڑھی جائے گی اتنے اللہ زندگی کے اندر سے نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں سب نکال دے. میرے بزرگوں بھائیوں، دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اللہ پر یقین کرنا، حضور کے طریقے زندگی میں لانا، گھر میں نماز کا ماحول بنانا، یہ مجمع نیت کرے اپنے گھروں کے اندر نماز کی محنت کریں گے انشاءاللہ. ایک بات یاد رکھنا، گھر میں جو ہمارے دین آئے گا وہ نرمی، پیار، محبت سے. آپ یوں کہو کہ گالی گفتاری دے نماز آ جائے، گھر میں مار پیٹ کرے نماز ہو جائے، گھر میں غصہ کرے نماز ہو جائے. غصے سے، گالی سے، مار پیٹ سے بے دینی تو آئے گی، دین کبھی نہیں آئے گا. دین آئے گا نرمی سے، پیار سے، محبت سے. اس لیے میرے بزرگوں، اور جب نماز آئے گی روزی کی برکت آئے گی. جب نماز آئے گی تندرستی لائے گی. جب نماز آئے گی دعاؤں کی قبولیت ہوگی. جب نماز آئے گی برائیاں نکل جائیں گی. اس سے میرے بزرگوں بھائیوں، اپنے گھروں کے اندر اس کی کوشش کریں کہ ہمارے گھر میں نمازوں کا اہتمام ہو. بھائی سب کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور ایک اس بات کی مجمع نیت کرے، اپنے گھروں کے اندر جلدی سونے کا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ. کب سونے کا؟ ارے بولو. دیکھو، جلدی سونے والا مسلمان تھا
حضور پاک علیہ السلام نے عشاء کے بعد اپنی امت کو جلدی سونا سکھایا. جب جلدی سوتا تھا جلدی اٹھ کے اللہ کے سامنے رات کو روتا تھا. اسلام کے دشمنوں میٹنگیں کی, ہفتوں میٹنگ چلی. مسلمان کو برباد کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بولے کچھ مت کرو, دیر تک جاگنا سکھا دو بس. اگر یہ دیر تک جاگنے والا بن گیا ہماری اسکیم کامیاب ہوگی. جو دیر تک جاگے گا وہ دیر تک سوئے گا. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, ہمارے گھر میں رات کو دیر تک جاگنے کا ماحول ہے یا نہیں؟ ہمارے گھروں کے اندر دیر تک سونے کا ماحول ہے یا نہیں؟ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو مسلمان سورج نکلنے تک سوتا ہے اللہ اس کی روزی کو آسمان پہ روک لیتا ہے. روزی آسمان پہ روک دی جاتی ہے. اب پھرتے پھرو روزی کی تلاش میں, لوگوں پہ تہمت الزام لگاتے رہو. روزی باندھ دی, دکان باندھ دی, دھندا باندھ دیا. کسی نے نہیں باندھا, ہماری بدعمالیوں نے باندھ دیا. ہم نے اللہ کو ناراض کر کے روزی روک دی. میرے بزرگوں بھائیوں, صبح کا سونا روزی کو کھونا, صبح کا سونا مقدر کو رونا. جو صبح نماز کو چھوڑ کے سوئے گا یہ قبر میں قیامت تک روئے گا. صبح کا سونا قیامت تک رونا. ہم اپنے گھروں میں ماحول ایسا بنائیں جلدی سونے کا. کیسا بنائیں؟ جلدی سونے کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. میں نہیں کہتا آپ سے ساری دنیا میں دین پھیلاؤ, لیکن ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کرتا ہوں کم سے کم اللہ کے واسطے اپنے گھروں کے اندر دین کا ماحول بناؤ. کہاں بناؤ بھائی؟ ہمارا گھر ہمارے قابو میں ہے کہ نہیں؟ ارے ہے کہ نہیں؟ آپ تین چلے مت دو, آپ جماعتوں میں مت پھرو. کم سے کم محنت کر کے کوشش کر کے اپنے گھر میں تو دین کا ماحول بنا لو. ہمارے گھر میں ایسا ماحول بن جائے رات کو ہر ایک عشاء کے بعد جلدی سو جائے اور رات کو جلدی اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے میں لگ جائے. حضور پاک علیہ السلام نے ایسی امت تیار کی تھی جو امت رات کو اٹھ کر ایک اللہ کے سامنے روتی تھی, ایک اللہ کے سامنے رونا سکھایا. ہمارے پیارے نبی نے ایک اللہ کے سامنے رات کو روتے تھے اور اللہ دن بھر سب کے سامنے ہنساتے تھے. ہم نے رات کو ایک اللہ کے سامنے اٹھنا چھوڑ دیا اور ایک اللہ کے سامنے رونا چھوڑ دیا. اب دن بھر سب کے سامنے روتے پھر رہے. ڈاکٹر کے پاس جا کے رو رہے, وکیل کے پاس جا کے رو رہے, دکانداروں کس کے پاس نہیں جا کے رو رہا مسلمان؟ مسلمان وہ تھا جو رات کی تنہائی میں ایک اللہ کے سامنے روتا تھا. ساری دنیا کے اس کے سامنے روتی. بابا دعا کر دو, بابا دعا, یہ ہاتھ اٹھاتا تھا اور اللہ سب کی بگڑی بناتا. میرے بزرگوں بھائیوں, ہم اللہ کی طرف تھے, سب ہماری طرف تھے. ہم اللہ سے کہتے تھے, سب ہم سے کہتے تھے. ہم اللہ کو سناتے تھے, سب ہمیں سناتے تھے. ہم اللہ کے سامنے روتے تھے, سب ہمارے سامنے روتے تھے. ہم اللہ کو مناتے تھے, سب ہمیں مناتے تھے. ہم اللہ کو پٹاتے تھے, سب ہمیں پٹاتے تھے. اللہ معاف کر دے, ہم نے اپنے اللہ ہی کو چھوڑ دیا. یہ مصیبت آئی. اس لیے مجمع نیت کرے ہم سب اپنے گھر کے اندر نرمی سے, پیار سے کوشش کریں گے, محنت کریں گے. ہمارے گھر میں عشاء کے بعد جلدی سونے کا ماحول بن جائے اور صبح اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے کا ماحول بن جائے. بھائی کریں گے کوشش. حدیث پاک میں آتا ہے جو مسلمان صبح اٹھ کر نماز کے لیے مسجد پہ جاتا اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا, اور جو صبح اٹھ کر بازار کی طرف جاتا اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا. ہم شیطان کا جھنڈا لے کے دکان پہ جائیں اور دھندے میں خدا برکت لائے. کیوں رونا روتے؟ اس نے نیمبو گھما دیا, اس نے باندھ دیا. ارے کسی نے نہیں باندھا, تو نے اللہ کو ناراض کر کے روزی کو اللہ کے عرش پہ رکوا دیا. روزی تو عرش سے آتی ہے, دھندا ویپار تو عرش سے اللہ چلاتا ہے. دنیا والے نہ چلا سکتے نہ روک سکتے. ہم اس بات کی نیت کریں اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. جو بھائی کریں گے اور حضور پاک علیہ السلام کا دین سیکھ کر اللہ کے پیارے نبی کے دین پہ چلیں گے انشاءاللہ. اور وہ اپنے گھر کے اندر اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک اچھا کریں گے انشاءاللہ. جو بھائی کریں گے
ہر بچہ نیت کرے اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ ہمیں حضور کی باتوں پہ یقین نصیب فرمائے، ہر گناہ کی سزا اللہ مرنے کے بعد دے گا۔ ماں باپ کے دل دکھانے کی سزا پہلے اللہ دنیا میں دے گا، بعد میں اللہ آخرت میں دے گا۔ حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں جنت کا سب سے بڑا دروازہ، جنت کا بہترین دروازہ تیرا باپ ہے۔ کون ہے؟ ارے کون ہے؟ تیرا باپ ہے، تو چاہے بند کر دے تو چاہے کھول دے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تمہاری ماں کے پیروں تلے تمہاری جنت، جنت کو کہیں اور تلاش مت کرو، جنت کہاں ہے؟ ماں کے پیروں تلے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، ماں کو خوش کرنا، اس کی خدمت کرنا، اس کے دل کو راحت پہنچانا، اس کے دل سے دعائیں لینا، حدیث پاک میں آتا ہے ماں باپ کی دعا اور ماں باپ کی بد دعا اس کے لیے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں، سیدھے عرش پہ جاتی۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے حضور پاک علیہ السلام معراج میں گئے، آپ جنت کے اندر ان کا قرآن سن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جبرائیل یہ تو میرے فلاں صحابی ہیں۔ بولے ہاں یا رسول اللہ، ماں کی اتنی خدمت کی ہے، ماں کو اتنا خوش کیا ہے، ماں کو اتنا راضی کیا ہے، جب یہ مکان کے کونے میں دیا جلا کر قرآن کھولتے ہیں ان کا قرآن اللہ سب کو جنت میں سناتے ہیں۔ میرے بزرگوں بھائیوں دوستو، ہمارا مزاج یہ بن گیا فلاں پیر صاحب، فلاں بزرگ صاحب، فلاں عالم صاحب، مولوی صاحب ان سے دعا لو۔ ارے دعا تو تمہارے گھر پہ ماں باپ کے پاس ہے، ان کی دعا کہیں رکتی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے ماں باپ کو خوش کرنے کی، ان کو راحت پہنچانے کی، ان کے دل سے دعائیں لینے کی، ان کی خدمت۔ اور ماں باپ اس کی نیت کریں اولاد سے پیار کریں گے انشاءاللہ۔ کیا کریں گے؟ اولاد سے پیار کریں گے۔ اولاد پیار کی چیز ہے، نفرت کی چیز نہیں ہے۔ اولاد کو غصہ نہیں کرنا، اولاد سے پیار کرنا۔ میرے بزرگوں بھائیوں دوستو، اور اللہ ہمیں توفیق دے بہن کو خوش کرنا، بہن کے دل سے دعا لینا، بیوی کو خوش رکھنا، بیوی کے دل سے دعا لینا۔ یہ ہو نہیں سکتا شوہر کا سلوک بیوی کے سنگ ٹھیک نہ ہو اور اللہ اس کو روزی دے۔ اللہ اپنے گھر والوں کے سنگ اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے۔ باہر والوں کو چھوڑ دو، پہلے گھر والوں کے سنگ اچھی طرح رہنا سیکھو۔ اور حضور پاک علیہ السلام کی کیسی پیاری زندگی گھر کے اندر تھی، آپ کی 9 بیویاں بغیر خرچ کے گھر چلا کے دکھایا۔ 2 مہینے گزر گئے، ایک گھر میں چولہا نہیں جلا، لیکن مجالے کسی بیوی کی زبان پہ شکایت آئی ہو، حضور پاک علیہ السلام نے پیار سے محبت سے سب کا دل جیتا۔ ایسا خیال رکھا بیویوں کا، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر رات کو تہجد کے لیے اٹھے، آپ وضو کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں لیکن پیر میں چپل نہیں، پیر میں کیا نہیں؟ چپل نہیں۔ اچانک حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، گھبرا گئی، یا رسول اللہ پیر مبارک میں چپل نہیں۔ بولے عائشہ تو گہری نیند سو رہی تھی، مجھے خیال آیا میں چپل پہن کے چلوں گا کہ میری چپل کی آواز سے میری عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے۔ کتنا خیال بیوی کا۔ اگر آپ کو مسجد میں دیر ہو گئی، گھر نہیں آتے تھے، مسجد میں آرام فرماتے تھے، میں گھر جاؤں گا، عورتوں کو تکلیف ہوگی، ان کی نیند خراب ہو جائے گی، صبح تشریف لے آتے تھے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو گھر میں جلدی جانا ہی بھول گئے، خاص طور سے تبلیغ والے، جلدی جانا یاد نہیں آتا۔ حضور پاک علیہ السلام کتنی جلدی گھر جاتے اور گھر میں جا کے پھر آرڈر ہے کھانا گرم کر، چائے بنا کے لا، دودھ گرم کر کے لا۔ اس کا آرام کا وقت ہوتا ہے اور ہمارا ستانے کا وقت ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں بھائیوں دوستو، ہم گھر والوں کے سنگ سلوک اچھا کریں گے، اس کا نام دین ہے۔ ہم گھر والوں کا خیال رکھیں گے، اس کا نام دین ہے۔ گھر والوں کے ساتھ مسکرا کے بات کرنا، اس کا نام دین ہے۔ گھر والوں کے لیے نرم ہونا، اس کا نام دین ہے۔ گھر والوں کے لیے پھول بننا، اس کا نام دین ہے۔ گھر والوں کے لیے رحمت بننا، اس کا نام دین ہے۔ ہمارا حال یہ ہے باہر سب کے سنگ ہنستے ہیں اور گھر میں گھڑیے کسی آ کے بتاتے ہیں۔
میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں، ہمیں دین سیکھنا چاہیے۔ پھر میں قسم اللہ کی کہتا ہوں، مسلمان کا گھر گھر نہیں ہوتا، اس کا گھر تو جنت کا باغ ہوتا ہے۔ جب گھر میں آئیں گے مزہ آئے گا۔ اور آج ہمارے گھر کا ماحول ہم نے ایسا بنا لیا، جب گھر میں جاؤ ٹینشن، جب گھر میں جاؤ ٹینشن، کیونکہ ہمارا رویہ گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ ہم نے گھر میں کبھی تعلیم کا حلقہ نہیں لگایا، ہم نے گھر والوں سے کبھی ایمان کی بات نہیں کی، ہم نے گھر والوں سے کبھی نماز کی بات نہیں کی، ہم نے گھر والوں سے کبھی مرنے کے بعد کی زندگی کا مذاکرہ نہیں کیا۔ ہمیں تو دو کام کے لیے گھر آتا ہے، نیند آئی گھر میں گئے لاؤ بستر، بھوک لگی گھر میں گئے لاؤ دستر، تو دستر اور بستر اس کے لیے گھر ہو گیا۔ بعض لوگ تو ایسے گھر سے نکلتے ہیں سب سوئے پڑے ہوتے ہیں، اور ایسے وقت گھر میں آتے ہیں جب سب سو جاتے ہیں، ہفتوں ہو جاتے بچوں کو یہ معلوم نہیں کہ ابو کب آتے کب جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں بھائیوں، گھر والوں کو وقت دینا چاہیے، گھر والوں کے سنگ بیٹھنا چاہیے، ان کے سنگ ہنسنا بولنا چاہیے، ان کو کلمہ نماز سکھانا چاہیے، ان کو دین سمجھانا چاہیے، ان کو مرنے کے بعد کی زندگی سمجھانا چاہیے۔ پھر ہمارا گھر رحمت کا مرکز، ہمارا گھر برکت کا مرکز، ہمارا گھر محبت کا مرکز۔ پھر گھر گھر نہیں ہوگا، جنت کا باغ ہوگا۔ جب گھر میں جاؤ مزہ آئے گا۔ تو بھائی اس کی سب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ چھوٹی سی زندگی ہے، ہمارا جنازہ گھر سے نکلے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ اس سے پہلے گھر میں ماحول ایسا بن جائے، نمازیں پڑھی جا رہی ہوں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، قسم اللہ کی ہم قبروں کے اندر پڑے ہوں گے، عورتیں بچے گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں گے، نماز کا نور قبر میں آ رہا ہوگا رحمت کا بادل بن کر۔ اور اگر ہم نے ایسا ماحول نہیں بنایا، ہم قبر کے اندر پڑے ہوں گے، گھر میں ٹی وی چل رہی ہوگی اور گھر میں ناچ گانے ہو رہے ہوں گے، اور یہ سب گناہ سانپ بچھو بن کر ہمیں قبر میں ڈس رہے ہوں گے۔ گھر کی عورتیں گھر کے بچے یا تو یہ مرنے کے بعد رحمت بنیں گے یا یہی ہمارے لیے زحمت بنے گا۔ اللہ ہمیں گھر والوں کی فکر نصیب فرمائے، گھر میں دین کو زندہ کرنے کی توفیق دے، گھر میں نماز ذکر تلاوت کو زندہ کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ اس وقت ہوگا زندہ جبکہ ہماری زندگی میں آ جائے۔ میں نماز نہیں پڑھتا، گھر والے کیسے نماز پڑھیں گے؟ میں قرآن نہیں پڑھتا، گھر والے کیسے قرآن؟ پہلے مجھے عمل پہ آنا ہے، اور مجھے عمل پہ لانے کے لیے ماحول چاہیے۔ اس کے لیے کہتے ہیں ہر ایمان والا اس کی نیت کرے، ایک بار جماعت میں جائیں گے، مسجد کے اندر رہیں گے، ایمان کا ماحول، نماز کا ماحول، تعلیم کا ماحول، آخرت کی فکروں کا ماحول، یہ مسجد کا ماحول ہماری زندگی بدلے گا، ہم بدل جائیں گے، لوٹ کر آئیں گے، اللہ ہمارا گھر بھی بدل دے گا۔ تو یہ مجمع نیت کرے، ایک بار جماعت میں ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ ارے انشاءاللہ ہی نہیں بولتے، ارے جائیں گے۔ بہت سارے ڈر کے مارے انشاءاللہ نہیں بولتے، قبول ہو گیا تو جانا ہی پڑے گا۔ بھائیو اگر ہم نہیں جائیں گے تو قبر میں تو جانا پڑے گا۔ دیکھو آج ہم آپ سے وقت مانگ رہے، اللہ کے لیے تھوڑا وقت نکال لو، اپنی قبر آخرت بنا لو۔ آپ تیار نہیں ہیں، مرنے کے بعد آپ اللہ سے وقت مانگیں گے، اللہ تھوڑا وقت دے دے، میں جا کے اپنی قبر آخرت بنا لوں۔ اللہ کہیں گے وقت نہیں ہے، نیت کرو ایک بار ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ ارے بولو انشاءاللہ۔ اور ہم جماعت میں یوں نہیں کہتے کل نکل جاؤ پاگلوں کی طرح، وہ پاگلوں کی تشکیل ہمیں نہیں آتی۔ جماعت میں جاؤ تیاری کر کے۔ اس لیے بھائی ہم تشکیل نقد نہیں کرتے، ہم تشکیل ادھار کرتے ہیں۔ کب کرتے ہیں؟ تو ادھار کے لیے تو آپ تیار ہو، ارے تیار ہو۔ ستمبر گیا، اکتوبر جانے دو اور نومبر بھی جانے دو، چلو دسمبر بھی جانے دو، ارے 3 مہینے کے بعد تو جاؤ گے۔ ارے بھائی تم ناراض مت ہونا کہ ادھار تشکیل کرنے کے مارنے بیٹھے ہو، بھائی ناراض تو نہیں ہوں گے۔ 23 دسمبر کو اپنے پورے مہاراشٹر کا پرانوں کا جوڑ، مسجدوار جماعت کا جوڑ تھانے میں ہونے والا ہے۔ 23 دسمبر، وہ 23 دسمبر سے ایک بار 4 مہینے لگا کر اپنی زندگی بدلنا ہے، پھر آنے کے بعد اپنے گھر کو بدلنا ہے۔ اس کے لیے نیت کرو، ہم 23 دسمبر سے 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ۔ وہ انشاءاللہ پھر نہیں بولتے، ارے لگائیں گے۔
میں نام نہیں لکھوں گا. یہ بتاؤں کس کا ارادہ ہے 23 دسمبر سے 4 مہینہ ذرا کھڑے ہو جاؤ.